ہسٹری کیا صرف نالج کے لیے ضروری ہے یا ہسٹری پڑھ کے میں کوئی اچھا فیوچر بھی بنا سکتا ہوں؟ اگر میں ایم اے یا پی ایچ ڈی ہسٹری میں کروں تو میرا کیا فیوچر ہوگا اور میں کتنے پیسے کما سکوں گا؟ ان سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے آج اس ویڈیو میں آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے۔ السلام علیکم، امید ہے جناب میرے سب دوست بہن بھائی خیریت سے ہوں گے۔ جن دوستوں نے ایف اے کیا ہے ان کی یہ خواہش ہے کہ وہ ہسٹری پڑھیں اور ہسٹری کے بارے میں ان کو معلوم ہو، نہ صرف پاکستان کی ہسٹری بلکہ بر صغیر کی، امریکہ کی، یورپ کی، اسلام کی، ہسٹری میں ڈیفرنٹ ڈومینز ہیں۔ اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ جب ایف اے کے بعد آپ نے بی اے آنرز کرنا ہے ہسٹری میں تو وہ کہاں سے کرنا ہے، اور اس کے بعد دوسرا فیصلہ یہ کرنا ہے کہ اگر آپ کا ہسٹری میں انٹرسٹ ہے تو کون سی ہسٹری میں انٹرسٹ ہے، کیونکہ اگر آپ بر صغیر پاک و ہند کی ہسٹری پڑھیں گے تو وہ ایک ڈیفرنٹ نوعیت کی ہے، اگر یورپین ہسٹری پڑھیں گے تو اس کا ایک ڈیفرنٹ نوعیت ہے۔ تو اس طرح کر کے آپ ہسٹری کو مختلف اینگلز سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب آپ ریسرچ کریں گے اپنے تھیسس کی، چاہے وہ بی ایس لیول ہو یا وہ ماسٹرز یا پی ایچ ڈی، تو اس میں آپ نے وہ ڈومین ڈیسائیڈ کرنی ہے کہ آپ نے کون سی ہسٹری پہ ریسرچ کرنی ہے اور کیا ٹاپک ہوگا اور کس چیز پہ آپ نے اسپیشلی اپنا تھیسس لکھنا ہے۔ تو اسٹڈی وائز کریئر پاتھ بالکل کلیئر ہے جناب، اس میں کوئی اتنی دو رائے نہیں ہے۔ ڈسکشن کی ضرورت ہے تو صرف اس بات پہ کہ آپ ہسٹری میں پی ایچ ڈی یا ماسٹرز کرنے کے بعد آپ کا فیوچر کیا ہوگا۔ اچھا، ہسٹری والے بھی یاد رکھیں جنہوں نے بی ایس آنرز ہسٹری میں کیا ہے وہ اسکول لیول پہ پڑھا سکتے ہیں، اسپیسیفکلی جو ماڈرن اور انگلش میڈیم جو یہ اسکول چینز ہیں ان کے اندر اگر آپ کی انگلش کمیونیکیشن اچھی ہے تو آپ کو ایک اچھا فیوچر مل سکتا ہے۔ سیکنڈلی، آپ اگر ہسٹری کے بعد ڈیفینیٹلی کالج لیول پہ اور یونیورسٹی لیول پہ بھی ٹیچنگ کر سکتے ہیں، اور اگر ہم تھرڈ سٹیج پہ بات کریں تو میرا بھائی وہ ہے ہسٹری کو ان کارپوریٹ سیکٹر۔ اب کارپوریٹ سیکٹر ہسٹری میں کیا ہے، میڈیا جوائن کریں، جرنلسٹ جوائن کریں ایز اے جرنلسٹ، ٹاک شوز، ریسرچ انسٹیٹیوٹس، آپ ان کو بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ ٹیچنگ سے زیادہ اگر آپ فیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، فیمس ہونا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو سنیں، آپ کے خیالات اور آئیڈیاز کو سنیں، تو پھر آپ ہسٹری کے بعد میڈیا کو بھی جوائن کر سکتے ہیں، اور میڈیا کو جوائن کریں، چاہے وہ بیک اینڈ پہ کریں یا فرنٹ اینڈ پہ کریں۔ یہ آپ کی پرسنالٹی ڈیپینڈنٹ ہے کہ آپ نے پرسنالٹی کیسی اڈاپٹ کی ہے، کہ آیا آپ فرنٹ اینڈ پہ آ کے اوپنلی پبلک سپیکنگ میں ایکسپرٹ ہیں، یا آپ بیک اینڈ پہ ریسرچ ورک کریں گے۔ تو میڈیا میں بھی آپ کے لیے اسپیس موجود ہے۔ اسی طرح ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہیں جو کہ انٹرنیشنل ریلیشنز پہ، اسٹریٹجیکلی جو پولیٹیکل سچویشنز ہیں ان پہ، ان سب میں
ریسرچ انسٹیٹیوٹس کام کر رہے ہیں، آپ ان کا پارٹ بھی بن سکتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں جناب کہ اس کی کیا ویلیو ہے، کیا پیسے آپ کی فیوچر مانیٹری آپ جو سوچتے ہیں کہ فائنینشیلز کے اگر ہم یہ کرتے ہیں تو ہم کتنے پیسے کما سکتے ہیں اور ہمارا کیا فیوچر ہوگا، تو اس حوالے سے اگر آج ہم بات کریں تو میرا بھائی اسکول لیول کی سیلریز آپ کو معلوم ہے 40,000 50,000 60,000، اور وہ ود دی پیسیج آف ٹائم اینڈ ایکسپیرینس وائز بڑھتی جاتی ہیں۔ اسی طرح اگر ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کالج لیول پہ تو وہ پبلک سروس کمیشن کے ایگزامز اور پرائیویٹ کالجز میں آپ پڑھا سکتے ہیں، ان کی سیلریز لاکھ سے اوپر ہی ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ کل کو یونیورسٹی لیول پہ پڑھاتے ہیں تو وہ HEC کے پے اسکیلز کے مطابق آپ پڑھا سکتے ہیں۔ میڈیا ہاؤسز، نیوز پیپر، جرنلسٹ کے طور پہ پرنٹ میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں، ریسرچ سینٹرز میں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی قابلیت پہ کہ آپ کتنے قابل ہیں، لوگ آپ کو کتنا سنتے ہیں، میڈیا ہاؤس کو، میڈیا کو، پرنٹ میڈیا کو، یا آپ کی پذیرائی کتنی ہے، یا آپ کی وجہ سے وہ جو میڈیا سینٹر ہے یا جو چینل ہے اس میں کیا ریٹنگز ہیں، تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی فیم پہ۔ تو یہ ایک اچھا فیوچر ہے جناب اگر آپ ریسرچ پڑھنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ بہت وسیع ٹاپک ہے، تھوڑا سا یاد کرنے میں ریممبر، اگر آپ کی میموری اچھی ہے تو ڈیفینیٹلی اٹ ول بی اے گڈ آپشن فار یو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔